الحمد لله الحنان المنان الذي أنزل على عبده الفرقان والصلاة والسلام على صاحب القرآن محمد المصطفى حبيب الرحمن وعلى آله وصحابه الذين فازوا بالأجر والجنان وعلينا معهم إلى يوم الفضل والإحسان. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك ما قال من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سب سے پہلے انتہائی ادب و محبت کے ساتھ آقائے نامدار مدنی تاجدار شہنشاہ ذی وقار کائنات کے اولین فصل بہار احمد مجتبی روحی فدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار پرانوار میں درود پاک کی نظر محبت پیش کیجیے اور پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. من علينا ربنا إذ بعث محمدا أيده بأيده أيدنا بأحمدا أرسله مبشرا أرسله ممجدا صلوا عليه دائما صلوا عليه سرمدا. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. حبیبی یا رسول اللہ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے. خسرواش پہ ہوتا ہے دھریرا تیرا. درود پاک پھر دہرائیں صلی اللہ علی النبی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم فرقان حمید سورہ مائدہ کے چھٹے پارے کی آیت نمبر 51 میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. کچھ دیر اس آیت طیبہ سے اکتساب فیض کریں گے. اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو حق سننے، حق سنانے اور حق پر استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے. قرآن کریم اللہ رب العالمین کا کلام ہے. آج روئے زمین پر شرق سے غرب تک، شمال سے جنوب تک اگرچہ بہت سی
آسمانی کتابوں کا نزول ہوا، لیکن قرآن کریم کے علاوہ کوئی بھی آسمانی صحیفہ یا کتاب کسی قوم کے پاس علاوہ قرآن کریم کے محفوظ نہیں۔ اللہ رب العزت نے اس مبارک کلام میں وہ سب کچھ بیان فرمایا جس کی ہمیں قیامت تک ضرورت ہو سکتی ہے۔ یہ ہماری غفلت ہے کہ ہم قرآن کریم سے کما حق استفادہ نہیں کر پاتے۔ اب تو علماء کے پاس جمعے کے دن نماز جمعہ سے پہلے کچھ دیر لوگوں کو کچھ احکام شرعی سنانے یا بتانے کا صرف موقع میسر ہے۔ کھیل تماشوں، لہو و لعب کی محفلیں منعقد ہوں تو ایک جمع غفیر آن کی آن میں جمع ہو جاتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین کی کتاب قرآن کریم کی تفسیر یا احادیث طیبات کی توضیحات اگر علماء بیان کرنے کے لیے بیٹھیں تو بہت قلیل تعداد میں چند لوگ ہی جمع ہو پاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس غفلت اور دین بیداری سے ہمیں نجات عطا فرمائے اور سچا پکا مسلمان بنا دے۔ قرآن کریم ایسی مقدس کتاب ہے کہ اس کا دیکھنا عبادت، پڑھنا عبادت، چھونا عبادت، سننا عبادت۔ گویا قرآن کریم سے کسی حال کا بھی مومن اگر استفادہ کرنا چاہے تو محروم نہیں رہ سکتا۔ پڑھنے والا آنکھ سے دیکھ کر پڑھے، جو آنکھ سے محروم ہے وہ کان سے سنے۔ پڑھنا سنت ہے لیکن سننا فرض ہے، اور ظاہر ہے کہ سنت سے فرض کا ثواب زیادہ ہے۔ تو اگرچہ وہ آنکھوں سے محروم ہے لیکن قرآن کریم کے فیضان سے وہ بھی محروم نہیں، بلکہ بعض نابینا قرآن کریم حفظ کر کے دونوں جہان کی صلاح و فلاح اور کامیابی پاتے ہیں۔ مختصر یہ کہ اللہ رب العزت نے اس مبارک کتاب کو ہمارے لیے امراض سے شفا بنایا۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ ہم نے قرآن کریم کو مومنین کے لیے رحمت اور شفا بنا کر نازل فرمایا، اور اللہ رب العالمین نے گم گشتہ راہوں کے لیے اسے ہدایت کا ذریعہ بنایا۔ ارشاد فرمایا ھدی للناس۔ کسی مذہب کی کوئی کتاب ایسی نہیں جس کے بارے میں یہ چیلنج کیا جائے کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور اس جیسا کوئی بنا نہیں سکتا۔ قرآن کریم واحد ایسی مقدس کتاب ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کے لیے چیلنج فرمایا اور ارشاد فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اے لوگو اگر تمہیں، اے کفار مکہ اگر تمہیں، یا اے عالم کے کفار و مشرکین تمہیں اس بات میں شک ہے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں، تو کوئی اس جیسی ایک صورت ہی بنا لاؤ۔ لیکن یہ چیلنج نزول قرآن کریم سے لے کر آج تک اپنی جگہ قائم ہے۔ کسی دشمن دین میں یہ جرأت یا ہمت نہ آئی کہ وہ قرآن کریم کی ایک صورت تو کیا اس کے مثل ایک آیت ہی بنا لاتا۔ اور رب تعالیٰ عز و جل نے پھر فرمایا وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور اپنے مددگاروں کو بلا لو اس بات پر اگر تم سچے ہو، اللہ کے سوا اپنے مددگاروں کو جمع کرو۔ اگر تم میں سے کوئی ایک اس جیسی صورت یا آیت نہیں بنا کر لا سکتا تو سب دشمنان دین مل کر اپنے ہم نواؤں کو جوڑ کر سب مل کر ہی ایک آیت بنا لاؤ۔ لیکن آج تک قرآن کریم کے مثل
کوئی بھی شخص ایک آیت پیش نہ کر سکا۔ یہ قرآن کریم کا زندہ اعجاز ہے کہ آج تک قرآن کریم جیسا نازل ہوا، منزل من اللہ کی طرف سے جیسا اتارا گیا، منوان ویسا ہی ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے، اور تمام اقوام کو کتب آسمانی دی گئیں، صحائف دیے گئے، لیکن ان کی حفاظت کی ذمہ داری ان پر رکھی گئی۔ قرآن کریم وہ برکت والا کلام ہے کہ اللہ رب العالمین فرماتا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ یہ قرآن کریم اس برکت والی ذات نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل فرمایا تاکہ حق اور باطل میں فرق ہو جائے، کھرا اور کھوٹا نمایاں ہو جائے، اچھا اور برا ظاہر ہو جائے، اور سارے عالمین کے لیے اللہ کے حبیب اللہ کے عذاب سے ڈر سنانے والے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے اس مبارک کتاب میں وہ سب کچھ بیان فرمایا جس کی دونوں جہان میں صلاح و فلاح کے لیے ہمیں ضرورت ہو سکتی تھی، ضرورت عمل کرنے کی ہے۔ موجودہ حالات سارے عالم کے، بالخصوص عرب ممالک کے، آپ حضرات کے سامنے ہیں۔ ان موجودہ حالات میں اگر ہم قرآن کریم کو دیکھتے ہیں تو قرآن کریم سری آیات کے اعتبار سے، واضح بیان کے اعتبار سے ہمیں حق اور باطل کی پہچان کراتا نظر آ رہا ہے۔ خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت بینہ کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا، آپ کا پیارا رب عز و جل اس آیت بینہ میں ارشاد فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لا چکے، تمام مومنین شرق سے غرب تک، شمال سے جنوب تک، جنہوں نے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق کی اور کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر ان کی غلامی کا پٹا اپنی گردنوں میں ڈال لیا، ان تمام ایمان والوں کو اللہ رب العزت مخاطب فرما رہا ہے۔ دیگر اقوام کو نسب اور دوسری نسبتوں کے اعتبار سے پکارا گیا، کہیں بنی اسرائیل، کہیں یہود، کہیں نصارہ، لیکن یہ محبوب پیارے کی امت کا اعزاز ہے کہ انہیں پکارا جا رہا ہے تو نسبت کے اعتبار سے، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، ہمارے پیارے حبیب کی غلامی کا جنہوں نے اعتراف کر لیا، لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، تو ہم تمہیں حکم دیتے ہیں کہ یہودیوں اور عیسائیوں کو دوست مت بناؤ۔ کیوں؟ بعضهم اولیاء لبعض، اس لیے کہ یہود و نصارہ میں سے بعض کے دوست ہیں۔ اولیاء ولی کی جمع ہے، اور ولی کے چند معنی ہیں۔ اگر ولی ولایت سے بنا ہے، ولایتن سے تو معنی ہوں گے مددگار، اور اگر ولیون سے بنا تو معنی ہوں گے دوست، قریبی۔ یہاں دونوں معنی مراد ہیں، نہ یہود و نصارہ کو اپنا مددگار بناؤ اور نہ انہیں اپنا قریبی دوست بناؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بعض سے دوستی رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عز و جل نے دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا کہ اگرچہ یہود و نصارہ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہیں، لیکن اہل ایمان کے مقابلے میں یہ ایک ہو جاتے ہیں۔
قرآن کی سچائی آج بھی دیکھی جا سکتی ہے۔ آج بھی مسلمانوں کے مقابلے پر یہود و نصارہ اپنے اختلافات اور اپنی فرقہ بندیوں کو بالائے طاق رکھ کر مسلمان کے مقابل ایک طاقت بن کر آ جاتے ہیں۔ ایک مٹھی بھر چھوٹی سی جماعت، اور وہ بھی ایسی جماعت جس کے پاس ظاہری اعتبار سے کوئی جنگی صلاحیت نہیں، کوئی بہت بڑی طاقت نہیں، لیکن اس کے مقابلے پر آج بھی یہود و نصارہ ایک ہوتے نظر آ رہے ہیں، اور بڑی سے بڑی جنگی طاقتوں کو ان مسلمانوں کے خلاف جو نہتے ہیں، جو کمزور ہیں، یکجا اکٹھے ہو گئے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے مومنین کو حکم فرمایا کہ اے ایمان والو، یہود و نصارہ کو اپنا دوست مت بناؤ، اس لیے کہ ان میں کے بعض کے دوست ہیں۔ پھر آگے ارشاد فرمایا وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، تم میں سے جو انہیں اپنا دوست بنائے گا، جو ان سے محبت اور قربت اختیار کرے گا، اللہ رب العالمین فرماتا وہ انہی میں سے ہے۔ معلوم ہوا کہ یہود و نصارہ سے دوستی، ان سے انقیاد اور ان کا قرب صرف حرام ہی نہیں، بلکہ اگر اسے دل کی گہرائیوں کے ساتھ دلی محبت میں بدلا جائے تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، تم میں سے جو ان کے ساتھ دلی دوستی اور محبت اختیار کرے وہ انہی میں سے ہے۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔ دوسری وعید، پہلا تو حکم اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو یہ دیا کہ یہود و نصارہ اللہ و رسول کے دشمن ہیں، ایمان و اسلام کے دشمن ہیں، انہیں اپنا دوست مت بناؤ، انہیں اپنا اتحادی مت بناؤ، انہیں اپنا قریبی مت بناؤ۔ اور اس کے بعد پھر ارشاد فرمایا اگر ہمارے اس حکم کے خلاف تم ان سے ولایت، مودت، محبت اختیار کرتے ہو اور انہیں اپنا دوست بناتے ہو، موالات اختیار کرتے ہو، تو جو ایسا کرے گا وہ انہی میں سے ہے، اسے قیامت میں اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اور دوسری وعید کیا فرمائی؟ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، جس نے ایسا کیا کہ ان سے دوستی اور محبت اور قربت اختیار کی، نہ صرف یہ کہ انہی میں سے ہو گیا بلکہ پھر اللہ تعالیٰ ایسے ظالم کو ہدایت نہیں دیتا۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا اللہ رب العزت نے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، اے ایمان والو مومنوں کے علاوہ اہل کفر کو دوست نہ بناؤ، ان سے انقیاد اور موالات اختیار مت کرو۔ موالات محبت کا نام ہے، دلی قرب کا نام ہے، اور معاملات یہ چیز دیگر ہے۔ معاملات کیا ہیں؟ آپ کے محلے میں، آپ کے پڑوس میں کوئی یہودی یا نصرانی رہتا ہے، وہ آلو بیچ رہا ہے، آپ نے اس سے آلو خرید لیے، یہ معاملہ ہے۔ ان کے ساتھ معاملات کی اجازت ہے، پڑوسی ہونے کے ناطے اس نے کوئی استعمال کی چیز آپ سے مانگ لی، آپ اسے دے دیں۔ اگر کسی چیز کی آپ کو ضرورت ہے
اور اس کے ذریعے مل سکتی ہے تو اسے آپ لے لیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے متعدد بار اپنی ذرا رہن رکھ کر یہود سے ضرورت کے لحاظ سے جو یا کوئی اور چیز لی اور اس کے بعد معینہ وقت کے مطابق اسے ادا کر دیا اور اپنی چیز واپس لے لی، جسے رہن رکھنا کہتے ہیں۔ جب سرکار کا وصال ہوا تو سرکار کی ذرا ایک یہودی کے پاس 2.5 سیر جو کے وقت رہن رکھی ہوئی تھی، جس سے بعد میں چھڑایا گیا۔ معاملات کی اجازت ہے، لیکن اگر آپ کسی سے معاملہ کرتے ہیں تو اس کے ساتھ آپ کا دلی لگاؤ روس نہیں ہوتا۔ آپ بازار گئے، آپ نے پیاز خریدی، آپ پلٹ کر نہیں دیکھتے کہ یہ پیاز بیچنے والا جو غیر مسلم ہے اس کا میں حال چال معلوم کروں۔ آپ نے قیمت دی اور ضرورت کی چیز لی اور آگے بڑھ گئے۔ جوتا پالش کرانا ہے، جوتا پالش کرایا، اس کی قیمت اسے دی، اجرت دی اور آگے بڑھ گئے۔ یہ معاملات ہیں، اس کی اجازت سب کے ساتھ ہے، لیکن یہود و نصارہ سے دلی محبت اور ان سے قربت، حتیٰ کہ جنگوں میں ان سے مدد لینا، شریعت طاہرہ نے اسے حرام قرار دیا۔ آج کا دور ایسا ہے کہ موبائل کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے اور نہ جانے کون کون سے عیب ہیں جنہیں عیب کہا جاتا ہے، میں ان میں جو خراب ہیں انہیں عیب کہتا ہوں۔ ان عیبوں کے ذریعے نہ جانے کس کس سے دوستی اور محبت و موالات قائم کر لی جاتی ہے اور احکام شرعی کا ذرا سا خیال بھی نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کی خیر کی توفیق دے۔ بعض کالجوں اسکولوں میں پڑھنے والے اسٹوڈنٹ اور بعض کاروباری لوگ منہ بھر کر غیروں کو، اللہ اور رسول کے دشمنوں کو، اعدائے دین کو اپنا دوست اور یار بتاتے ہیں، حالانکہ نبی صادق، نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم دوستی کرتے وقت یہ دیکھو کہ کس سے دوستی کر رہے ہو۔ عن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم المرء على دین خلیلہ فلینظر لمن اخا للہ تعالی۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں ہر شخص قیامت میں اپنے دوست کے ساتھ اٹھایا جائے گا اور اس کے دین پر اٹھے گا، تو دیکھ کہ دنیا میں اللہ کے لیے کس سے دوستی اختیار کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ عز و جل نے ہمیں معاملات کی اجازت دی اور موالات کو غیروں کے ساتھ، اعدائے دین کے ساتھ، مخالفین اسلام کے ساتھ ہم سے منع فرمایا، اور یہ ممانعت آیت قرآن کے حکم کے مطابق قطعی حرام ہے۔ تو اب جو شخص ان سے محبت و موالات اختیار کرتا ہے وہ حرام کا ارتکاب کرتا ہے۔ مسلمان بھائی کی مدد کے لیے مال کی خزانوں کی تجوریاں نہیں کھولی جا رہی۔ وہ بھائی ہمارے جو یہ کہتے ہیں کہ عرب کو برا نہ کہنا چاہیے، غور کریں کہ وہ آج اسرائیل کے ساتھ جن کی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بار بار مذمت فرمائی، جن کی دوستی اور محبت کو حرام قطعی قرار دیا اور جو ان کے دوست ہو جائیں انہی میں سے شمار کیا، ان کے ساتھ دوستی اور کاروباری تعلق اور معاہدات تو کیے جا رہے ہیں، لیکن اپنے ان بھائیوں پر جن پر وہ ظلم کر رہے ہیں اس کے لیے ان کی زبانیں بند۔ شریعت طاہرہ نے سب چیزوں کو واضح طور پر بیان کیا۔ ہماری بے راہ روی کا حال یہ ہے
کہ جب کوئی عالم ہمیں شرعی احکام بتاتا ہے تو ہم ایک دوسرے کے کانوں میں باتیں کرتے اور یہ کہتے ہیں کہ یہ زمانہ ان امور کا نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں کہ زمانے کے حالات کیسے ہی خراب ہوں، ایمان پر استقامت بہرحال ضروری ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم العبرۃ بالخواتین، اگر موت سرہانے کھڑی ہے تو یہ وقت ایمان کو زیادہ سنبھالنے کا۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حالات خراب ہیں، میں انہیں یاد دلانا چاہتا ہوں کہ اسلامی تاریخ میں میدان بدر کا واقعہ یاد کرو، جب مسلمان 313 تھے اور ان کے ہاتھ خالی تھے، لیکن اس کے باوجود انہیں ایمان کی قوت حاصل تھی، ان کے ایمان مستحکم تھے، روحانیت کا غلبہ تھا، تو وہ 313 تھے اور سب پر بھاری ٹھہرے، ہزاروں کے لشکر کو تہو بالا کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے غیب سے اس کی مدد فرمائی اور فتح و نصرت حاصل ہوئی۔ کیا اس وقت کے مسلمان یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ ہمارے پاس تیر و تبر نہیں، آلات جنگ نہیں، یا رسول اللہ ہماری تعداد بہت قلیل ہے، ہم ان کے مقابل ہزاروں کے کس طرح ٹھہر سکتے ہیں؟ حالات کا تقاضا یہ ہے، مصلحت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم گھر لوٹ چلیں۔ نہیں، یہ فداکارانہ طور پر جب مصطفیٰ کے ساتھ میدان عمل میں آ گئے تو انہیں معلوم تھا یہ اللہ کے سچے نبی ہیں، اللہ تعالیٰ نصرت و حمایت فرمائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ عز و جل نے قرآن کریم میں صاف الفاظ میں فرمایا، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، بہت سی قلیل جماعتیں اللہ کے حکم سے کثیر جماعتوں پر غالب آ جاتی ہیں۔ آپ اس دور میں اتنا تو کر سکتے ہیں کہ شریعت طاہرہ نے ہمیں جن سے معاملات اور موالات کے جیسے احکام دیے، خاموشی سے اس پر عمل کرتے رہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھائیوں سے دشمنی اور بے راہ روی کا حال یہ ہے کہ ہم شریعت اسلامیہ کے احکام کی پامالی میں اس درجہ بے حس ہو چکے ہیں کہ ہر برائی اپنی گردن میں ٹانگنے کے لیے تیار ہیں، اغیار کو راضی کرنے کے لیے تیار ہیں، اور پھر علماء سے یہ شکایت، نہ جانے مولانا ہم سے ایسی کیا خطا ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ ہم ہی کو کرتا ہے، جو لوگ گناہگار ہیں وہ موج مار رہے ہیں، ہم نماز پڑھ کر پریشان ہیں۔ خوب یاد رکھو، اللہ تعالیٰ عز و جل نے قرآن کریم میں صاف صاف بیان فرما دیا، اور اللہ کے حبیب نے قرآن کریم کی واضح ترجمانی فرما دی کہ اب دنیا سجن المومنین، دنیا مومنوں کے لیے قید خانہ ہے، وجنت الکافرین، اور کفار کے لیے یہ دنیا جنت ہے۔ تو ان کے عیش کو نہ دیکھو، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اگر ہمیں کمزور ایمان والوں کی رعایت مقصود نہ ہوتی تو ہم ان کے مکان سونے اور چاندی کے بنوا دیتے، اس لیے کہ ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اور مومن کا حال یہ ہے، مومن اگر مومن صادق ہے اور اللہ اور رسول کا سچا عاشق ہے تو اس کی موت شہادت کی موت ہے۔ اور شہید کا حال یہ ہے، لا یجد علم الموت الا کفرصۃ، شہید موت کی تکلیف اس سے زیادہ محسوس نہیں کرتا جیسے کسی چونٹی نے اس کے کاٹ لیا۔ اور اس کے بعد اس کا حال کیا ہوتا ہے اگر وہ اس عالم فانی سے ایمان بچا کر لے گیا تو موت کیا ہے؟ الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، موت تو ایک پل ہے جو مومن کو اس کے محبوب تک پہنچا دیتی ہے، دوست کو دوست سے ملا دیتی ہے۔ موت سے ڈرنے والوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ جو دنیا میں آیا ہے اسے ایک دن جانا ہے، اور یہ کہہ کر کے حالات اس کی اجازت نہیں دیتے
ایسے اسکولوں میں بچوں کا داخلہ کرایا جا رہا ہے جہاں شریعت کے احکام پامال کیے جاتے ہیں۔ ارے کیا تمہارے اپنے اسکول نہیں؟ کیا ان میں انگریزی نہیں پڑھائی جاتی؟ کیا ان میں ہندی یا سائنس نہیں پڑھائی جاتی؟ بس ضمیر کے زندہ ہونے کی بات۔ ٹائی آپ کس بات کو دین کی چھوٹا کہیں گے؟ کوئی بات شریعت کی چھوٹی نہیں ہے، سب بہت اہم عظیم ہے۔ اسکولوں میں گلے میں ٹائی پہننا لازمی کیا گیا۔ یہ دنیا پرست دنیا دار اسے یہ کہنے لگے کہ بعض سرد ممالک میں گلا بند کرنے کے لیے یہ ٹائی پہنائی جاتی ہے۔ جہاں تک میں نے سمجھا ہے ٹائی کی 12 قسمیں ہیں اور ہر ایک قسم کی ٹائی میں کراس کا نشان موجود ہے۔ جس طرح پھانسی کا پھندا بنایا جاتا ہے اسی طرح یہ ٹائی بنائی جاتی ہے۔ اگر اس پھندے کا ایک حصہ اندر والا نیچے والا کھینچا جائے تو یہ ٹائی پہننے والا خود اسی سے دم گھٹ کر مر جائے۔ شریعت طاہرہ میں یہ حرام ہے، حرام ہے، اشد حرام ہے، بد انجام ہے۔ ہزاروں مسلمان بچے مسلم اسکولوں میں پڑھتے ہیں، انہوں نے ڈریس میں ٹائی لگائی، آپ یہ کیوں نہیں کہتے، یہ کیوں معلوم نہیں کرتے کہ یہ ٹائی لگانا کیوں ضروری ہے؟ ہمارا بچہ یہ نہیں پہنے گا، آپ اپنے اسکول کے ڈسپلن سے اسے ہٹائیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہود و نصارہ نے انبیاء کرام کو شہید کیا۔ قرآن کریم کی متعدد آیتیں ہیں، مختصر وقت میں آپ سے کیا عرض کروں۔ حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، یہودیوں نے انہیں شہید کیا، اور نصارہ کا تو اعتقاد ہی یہ ہے، عیسائیوں کا تو مذہب ہی یہ ہے کہ وہ یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ یہودیوں نے جو عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دے دی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، تو ہم سب گناہوں کا، ہمارے سب گناہگاروں کا کفارہ وہ ہو گئے۔ اور وہ کہتے ہیں یہودی کہ ہمارے تو دلوں پر غلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ عز و جل نے فرمایا قلوبنا غلف مت کہو، بلکہ اللہ تعالیٰ عز و جل نے تمہارے دلوں پر مہر کر دی ہے، بل طبع اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی ہے کہ وہ ہم قبول نہ کریں گے۔ ٹائی کی حقیقت سمجھو، یہ ہے کیا بلا؟ یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی تکذیب کی۔ یاد رکھیے اللہ کو ایک ماننا، عقیدہ توحید رکھنا موحد بناتا ہے، اور ایمان رسول پر ایمان لانے سے مومن کہلاتا ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ کو مانتا ہے اور اللہ کے بھیجے ہوئے انبیاء کرام میں سے کسی ایک نبی کی نبوت کا انکار کرتا ہے تو وہ کافر ہے، جہنمی ہے۔ اسے اللہ کے واحد ہونے کا اعتقاد محض رکھنا کوئی نفع نہ دے گا۔ آج اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ تمام انبیاء کرام کی نبوت کی تصدیق کرے اور اللہ کے حبیب کو خاتم النبیین، آخری رسول مانے، حضور کی رسالت و نبوت کی بھی تصدیق کرے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، یہ ایمان ہے۔ اب انہوں نے انبیاء کرام کو تو شہید کیا تھا، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی تکذیب کی، درپے آزار ہوئے، یہاں تک کہ ان کا گھراؤ کر لیا۔ تطلیانوس نام کا ایک یہودی جو اسی مقصد کے لیے نصرانی بن گیا تھا، اس نے رسائی حاصل کی اور جس کمرے میں
حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم تھے، وہ وہاں تک انہیں لے جانے میں کامیاب رہا، لیکن اللہ رب العزت بڑی شان والا ہے۔ پتیانوس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے ہیں اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ رہا ہے۔ اسی حال میں اللہ تعالیٰ عز و جل نے عیسیٰ علیہ السلام کو اس کمرے کی چھت کھلی اور اوپر اٹھا لیا۔ اللہ تعالیٰ عز و جل نے انہیں آسمان پر بلا لیا، چوتھے آسمان پر وہ محفوظ ہیں اور ابھی زندہ ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہودیوں نے بغا کیا کہ ہم نے قتل کر دیا۔ قرآن کریم کیا فرماتا ہے؟ وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم۔ نہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا، نہ انہوں نے سولی پر چڑھایا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے ایک پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شباہت کو ڈال دیا۔ انہوں نے اسے پکڑا اور مارا پیٹا۔ مختصر یہ کہ ان کے پاس اس بات کا کوئی سند و ثبوت نہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے سولی پر چڑھایا، لیکن عیسائیوں کا یہ اعتقاد ہے کہ یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھا دیا، ہم سب عیسائیوں کے گناہوں کا کفارہ ہو گیا، گویا ان گناہگاروں کو جینے کا حق مل گیا، اور معاذ اللہ ایک اللہ کے نبی جو معصوم ہوتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھا دیا گیا اور وہ ان کا کفارہ ہو گیا۔ یہ فاسد اعتقاد ہے ان کا، اور یہ قرآن کی ان آیات کو صراحتاً جھٹلاتا ہے جن میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا نہ انہیں قتل کیا گیا نہ سولی چڑھایا گیا، اللہ نے ان پر اشتباہ ڈال دیا، انہوں نے اپنوں ہی میں ایک شخص کو مارا پیٹا، اور اللہ تعالیٰ عز و جل فرماتا ہے وَرَفَعْنَاهُ إِلَيْهِ، اللہ تعالیٰ عز و جل نے تو انہیں آسمان پر اٹھا لیا۔ وقت بہت مختصر ہے، مجھے ٹائی سے متعلق یہ عرض کرنا ہے کہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ جس کی گردن میں اس پھانسی کا پھندا باندھ دیا گیا وہ جنتی ہے، بخشا بخشایا ہے، اس کے گناہ سب معاف۔ لیکن ان کے یہاں یہ عقیدہ فاسد بے اصل ہے، اور مسلمان کے لیے کیا ضروری کہ اس کے رب عز و جل نے فرمایا کہ ہم نے انہیں بلندی پر اٹھا لیا، انہیں آسمان کی طرف اٹھا لیا، تو ہمارا اعتقاد یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ حدیث پاک میں مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا قیامت سے پہلے دمشق کی جامع مسجد کے مینارے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو فرشتے اتاریں گے، وہ دنیا میں تشریف لائیں گے، 40 سال قیام فرمائیں گے، نصارہ کو خنزیر کو قتل کریں گے، جہاں تک ان کے پسینہ پاک کی خوشبو جائے گی، جہاں تک ان کے سانس کی خوشبو جائے گی، وہاں تک یہود و نصارہ پگھل کر ہلاک ہوں گے، اور وہ 40 سال دنیا میں قیام کریں گے، شادی بھی فرمائیں گے، اولاد بھی ہوگی، اور وصال شریف ہوگا تو حضور کے پہلو مبارک مدینہ طیبہ میں دفن کیے جائیں گے۔ ان پر موت طاری نہیں ہوئی، وہ زندہ ہیں۔ بعض دوست میری اس بات پر بھی بڑا تبصرہ کرتے ہیں، مولانا دیوبندیوں وہابیوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ سنو، وہابیوں میں اہل حدیث کی جماعت کا ایک مولوی عنایت اللہ، اس نے ایک کتاب لکھی زمزم فی بیان ابن مریم، اس میں اس نے صاف لکھا کہ پھانسی پر لٹکائے گئے تھے عیسیٰ علیہ السلام۔ قرآن کیا کہہ رہا؟ وما قتلوه وما صلبوه، نہ سولی پر چڑھائے گئے نہ قتل کیے گئے۔ اور وہ کیا لکھتا ہے اہل حدیث مولوی؟ پھانسی پر چڑھائے گئے، پھندا فٹ کیا گیا، لیکن موت واقع نہیں ہوئی، بے ہوش ہو گئے تھے، اور اس کے بعد کسی ذریعے سے عیسائیوں نے انہیں وہاں سے نکالا اور وہ خاموشی سے ہندوستان آ گئے، کشمیر میں، اور وہیں پوشیدہ خاموشی کے ساتھ بغیر دعوی نبوت اور اعلان نبوت کے ایسے ہی رہتے رہے، وہیں انتقال ہوا کشمیر میں اور وہیں دفن کیے گئے۔
اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، قرآن کی آیت کریمہ کا یہ عقیدہ تردید کرتا ہے یا نہیں؟ پوری غیر مقلدیت آج بھی اس مولوی کو عنایت اللہ کو اپنی جماعت کا عالم مانتی ہے، مومن مانتی ہے۔ انہوں نے اس کی تعلیمات کے لیے درسگاہ میں بچے بھیجے، مر گیا تو جنازہ پڑھا، آج بھی اپنی کتابوں میں اس کی تعریف لکھتے ہیں اور دیوبندی بھی تعریف لکھتے ہیں۔ بتاؤ، اگر میں یہ باتیں کھول کر بیان کرتا ہوں تو بے خبر کو باخبر کرنے میں حرج کیا ہے؟ جسے دیکھنا ہو دیکھے۔ میں تو بار بار کہتا ہوں میری لائبریری میں آؤ، میرے گھر آؤ، دیکھو میں تمہیں کتاب میں دکھاؤں گا۔ اب بتائیے، میں بات کر رہا تھا ٹائی کی، لیکن یہ جو آستین کے سانپ ہیں یہ تو ہر وقت مجھے پریشانی آتی ہے اور مجھے یاد رہتے ہیں، تو میں آپ کو باخبر کرنے کے لیے بتا دیتا ہوں۔ اب بتاؤ، عیسیٰ علیہ السلام جیسی عظیم البرکت ذات، اللہ کے سچے نبی کے بارے میں بھی ان گمراہوں کا عقیدہ خراب ہو چلا۔ میں عرض کر رہا تھا کہ عیسائی ٹائی باندھتے ہیں۔ اسلام نے عیسیٰ علیہ السلام کی حیات پر اور ان کے زندہ ہونے پر متعدد مقامات پر دلائل قائم کی اور تفصیلی بیان فرمایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ عیسائیوں کے عقیدے کے خلاف اہل اسلام کا عقیدہ قرآن پر ہے اور قرآن کریم سچا ہے اور اس کے ایک ایک حرف پر ایمان مومن کے لیے ضروری ہے۔ تو جب قرآن کریم نے ہمیں یہ بتا دیا کہ نہ انہیں سولی پر چڑھایا گیا نہ قتل کیا گیا، تو جو لوگ یہ ٹائی پہن رہے ہیں ان سے پوچھو کہ اس ٹائی کو جب شریعت میں قرآن کی یہ تکذیب کرنے والی چیز ہے تو تم نے اپنی گردن میں کیوں لٹکا رکھا؟ اور جو لوگ مسلمان اسلام کو صحیح معنی میں مانتے ہیں دوغلے نہیں ہیں، کلمہ ان کا پڑھا راہ غیروں کی لی۔ میں نے ایک کلام لکھا ہے، اس میں ایک شعر یہ بھی ہے، کلمہ ان کا پڑھا راہ غیروں کی لی، دیکھو اچھا نہیں ہے یہ دوغلا پن، یہ دوغلا پن کہیں کام نہیں آئے گا۔ جن کا کلمہ پڑھا ان کی اداؤں پر مرنا مٹنا سیکھو۔ قرآن کریم تمام علوم کا سرچشمہ ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ سے پڑھنا نہیں آتا، یہ الگ بات ہے کہ آپ سمجھنا نہیں چاہتے، یہ الگ بات ہے آپ سمجھ نہ سکے۔ آج بھی دنیا و ما فیہا کا کوئی ایسا سوال نہیں جس کا جواب قرآن کریم میں موجود نہ ہو۔ تبیانا لکل شیء، قرآن کا اعلان ہے، اس میں ہر چیز کا واضح بیان ہے۔ میرے بھائی، یہ وقت ہے اپنے ایمان پر مضبوطی سے قائم رہو۔ بے دینوں، بد مذہبوں، غیر مذہب والوں، معاندین، کفار و مشرکین، یہود و نصارہ سے دوستی مت گاٹھو۔ عہد فاروقی ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گورنر بنایا گیا، ایک محرر انہوں نے رکھ لیا یہودی۔ حضرت فاروق اعظم تشریف لائے، فرمایا یہ کون ہے تمہارا محرر؟ کہا حضور یہودی ہے۔ فرمایا اسے کیوں رکھ رکھا ہے اتنے عظیم عہدے پر؟ کہا اس کا خط بہت اچھا ہے اور اس کی ڈرافٹنگ جو ہے، مضمون جو ہے بہت اچھا ہے، اس لیے میں نے اسے رکھ لیا ہے۔ آپ نے فرمایا اسلام کے سارے راز تم اعدائے دین کو دو گے؟ میں پوچھتا ہوں جب یہ مر جائے گا تو کیا کرو گے؟ اس کے مرنے کے بعد جو کرو وہ آج کرو، یہ ہے اسلام۔ آپ دوستی کریں تو دیکھیں یہ کون سے مذہب کو فالو کرتا ہے۔ موبائل بیڈ روم میں چلائیں تو پہلے دیکھو کہ یہ چکنی چپڑی باتیں کرنے والا کس جماعت سے متعلق ہے۔ اگر اہل حدیث ہے تو تمہارے سامنے جو چارہ پیش کر رہا ہے سجا سنوار کر، لیکن اندر جو جراثیم ہے اس کا تمہیں اندازہ بھی نہ ہوگا۔ طاہر القادری نے کیا کہا؟ کینیڈا والے اسے رکھے ہوئے ہیں، مسلمانوں سے جنگ لڑنے کے لیے اسلحہ دے رہا ہے نا، فلسطین کے لیے، اور اسے شیڈو دے رکھے جن کی ہزاروں کی تنخواہیں، یہاں انڈیا میں تو لاکھوں کی ہوگی، زبردست اس کی حفاظت کے لیے باڈی گارڈ دے رکھے، دوسرے دیش جاتا جب بھی بھیجا۔ کیا لالچ ہے بھائی؟
ہزاروں مسلمان بچوں کو قتل کرنے کے لیے تم اسلحہ اور فوج بھیج رہے ہو، اور ایک طاہر القادری کی حفاظت کے لیے لاکھوں روپے خرچ کر رہے ہو، کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے۔ میرے عزیز آنکھیں کھولو، کیسے بہکا رہا ہے۔ مسلمان چاہیں عید میلاد النبی منا لیں، اور منانا چاہیے، ہمارے حضور کی پیدائش کی خوشی ہے، تو جب ہم اپنے نبی کی پیدائش کی خوشی مناتے ہیں تو عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے نبی ہیں، ان کی پیدائش کی خوشی منانے میں کیا حرج؟ اللہ تعالیٰ نے انہیں سلام یوم ولدت ویوم یموت ویوم یبعث حیا، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس دن میں پیدا ہوا اس دن کس پر سلام تھی، جس دن موت آئے گی اس دن پر سلام تھی، اور جب اللہ کے حضور اٹھایا جاؤں گا اس دن پر سلام تھی۔ ہم بھی اپنے نبی پہ سلام پڑھتے ہیں، اللہ نے ان پر سلام بھیجا ہے۔ بھائی وہ بھی نبی ہیں، کرسمس ان کی پیدائش کی خوشی ہے، تو مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ان کے ساتھ مل کر خوشی منائیں۔ کہاں زہر دیا پیڑے میں ملا کر آپ کو نہیں پتہ چلا؟ یہ ہزاروں علماء ایمان بچانے کے لیے اس کے کفر کا فتویٰ دے رہے ہیں، کوئی ذاتی جھگڑا نہیں ہے۔ سمجھو کیا زہر دیا۔ کرسمس جو ہے عیسائی مناتے ہیں اس ارادے سے کہ اللہ کے یہاں بیٹا عیسیٰ مسیح پیدا ہوا، اور یہ خالص کفر ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، اس کی کھلی تکذیب ہے۔ اللہ اولاد سے پاک ہے، نہ اس نے کسی کو جنا نہ اسے کسی نے جنا۔ تو یہ تمہیں کہتا ہے کہ عید میلاد النبی کی طرح عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کا یوم ولادت مناتے ہیں، ارے ہم مناتے ہیں یوم ولادت اور کلمہ پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور وہ خوشی منا رہے ہیں کہ اللہ کے بیٹا ہوا۔ یہی تو کفر خالص ہے۔ وہ حضرت مریم کو اللہ کی بیوی بتا رہے ہیں جس سے اللہ پاک ہے۔ آنکھیں کھولو، قیامت قریب ہے، وہی شخص کامیاب ہے جو ایمان اس جہان سے بچا کر لے جائے۔ العبرۃ بالخواتیم، اس لیے میں نے کہا کہ کمرے میں لیٹ کر موبائل پر سنو اور مجھے پریشان نہ کرو کہ حضرت فلاں یہ کہہ رہا ہے، بلکہ پہلے یہ دیکھو کس جماعت کا نمائندہ ہے۔ اگر چکرالوی ہے مت سنو، اہل حدیث ہے مت سنو، وہابی ہے مت سنو، سلفی ہے مت سنو، شادیہ جبریہ صدریہ نجاریہ دیوبندیہ بہائیہ کوئی بھی ہے اسے مت سنو۔ ابھی میں نے بتایا غیر مقلد مولوی نے کیا کہا، پھانسی دیے گئے، بے ہوش ہو گئے، وہاں سے نکل کر کشمیر آ گئے، کشمیر میں زندہ رہے، اپنی موت انتقال کیا اور وہاں دفن کیے گئے۔ اس سے کوئی پوچھے کہ کمبخت تو یہ منگھڑت کہاں سے لایا؟ قرآن تو کہتا وما قتلوا وما صلبوا ولکن شبہ لهم، قرآن تو کہتا ہے کہ ہم نے انہیں بلندی پر اٹھا لیا، اور احادیث طیبات اس پر واضح بیان کرتی ہیں۔ تو یہ دھرم کون سا لایا؟ اس لیے کہتا ہوں میرے عزیز، مجھ پر ٹیکا ٹپڑی مت کرو، مجھے پریشان مت کرو۔ ایک دن رویا کرو گے جب میں نہ ہوں گا۔ میں تمہیں صاف صاف بتاتا ہوں، یہ بیڈ روم میں موبائل چلانا بھول جاؤ۔ یہود و نصارہ اپنی سازشوں میں لگے ہوئے ہیں، وہ کھانے پینے کی وہ چیزیں جو تمہارے لیے لازمی بنا دی گئی ہیں ان میں حرام چیزوں کی آمیزش کر رہے ہیں۔ کیا اگر چاکلیٹ نہ کھاؤ گے تمہارا گزارا نہ ہوگا؟ کیا اگر تم ٹھنڈے نہ پیو گے تمہارا گزارا نہ ہوگا؟ پہلے دیکھو اس میں کیا کیا ملایا گیا ہے، اور اب تو ہندوستان میں بھی سازشیں ہو رہی ہیں۔ کب ہوش میں آؤ گے، کب جاگو گے؟ یہ تبصرہ کرنا چھوڑ دو، مولوی بتاتے نہیں، اپنے دامن میں گرا بیان میں جھانکو کہ جو بتاتے ہیں اس پہ کتنا عمل ہوتا ہے۔ کھانے کی روٹی دعوت آنکھیں بند کر کے ٹوٹ پڑنا ہے، یہ نہیں دیکھنا ہے کہ کھانے کے لیے جو چیز پروسی جا رہی ہے وہ حلال بھی ہے یا حرام ہے۔ قرآن کریم نے 9 جانوروں کے بارے میں صراحت کے ساتھ حرام قرار دیا، ایک خون بھی حرام قرار دیا، اور ایک یہ جوئے کی
فال اور سٹا اضلام جسے کہتے ہیں، یہ سب آپ قرار دیا۔ دعوت میں جانے سے پہلے یہ مت کہو فلاں صاحب تو آتے ہی نہیں، یہ دیکھو کہ جہاں دعوت میں جا رہا ہوں وہاں اہتمام کیا ہے، ذبیحہ حلال بھی ہے نہیں، یہ بوٹے کل پریشان کریں گے، اس کے لیے ہوش میں آنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے ہمت اور قوت دے کہ ان صدموں کے حالات میں آپ کو مسلسل آگاہی دیتا رہوں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایسے امام مت ڈھونڈو جو چند کوڑیوں میں مل جائیں، تمہاری ہاں میں ہاں ملائیں، ان کی ما یجوز بہ السلام طرف بھی صحیح نہ ہو۔ ایسا امام ڈھونڈو جو تمہیں کڑوی باتیں جان بوجھ کر سنائے، اس لیے کہ دوا وہی مفید ہوتی ہے جو کڑوی ہے زیادہ۔ اور جب آپ امام اچھے رکھو گے تو پورے محلے کو اچھا پیغام ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری نیند کو، غفلت کو توڑ دے اور ہمیں سچا پکا مسلمان بنائے۔